ہم کم سن تھے جب والد صاحب وفات پا گئے۔ ان دنوں بڑے بھائی نے BA کیا تھا۔ گھر کا سارا بوجھ بڑے بھائی کے کاندھوں پر آ پڑا۔ خوش قسمتی سے ابا جان کے ایک دوست اعلیٰ آفیسر تھے۔ یہ والد کے بچپن کے ساتھی تھے۔ گھر پر تعزیت کرنے آئے تو بڑے بھائی سے پوچھا کہ تعلیم مکمل کر لی ہے۔ عاقب بھائی نے بتایا BA کیا ہے۔ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا مگر اب گھر کے حالات سنبھالنے ہیں تو ملازمت کی تلاش ناگزیر ہو گئی ہے۔ تبھی احسان انکل نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے لیے نوکری تلاش کرنا میرا کام ہے، اور کہا کل سے میرے پاس دفتر آنا۔ اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ کچھ اسامیاں آئی ہیں، ملازمت دلوانے کی کوشش کروں گا۔ عاقب بھائی اپنی درخواست لے کر انکل کے دفتر گئے۔ انہوں نے درخواست اور اسناد کی نقول رکھ لی اور کچھ دن بعد آنے کو کہا۔ 1 ماہ کے بعد بھائی جان کو ان کے توسط سے ایک سرکاری محکمے میں معمولی سی ملازمت مل گئی۔ تنخواہ کم تھی۔ یہ ایک ایسا محکمہ تھا جہاں رشوت بہت چلتی تھی، مگر میرے بھائی کو رشوت سے سخت نفرت تھی اور تھوڑی تنخواہ میں بھی بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ کنبہ ماشاءاللہ بڑا تھا اور کمانے والے صرف عاقب بھائی تھے۔ برسر روزگار ہوتے ہی اماں کو بھائی کی شادی کا خیال آنے لگا، لیکن ایسے حالات میں کون بھلا شادی کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ گزر بسر انتہائی تنگی سے ہو رہی ہو۔ بھائی نے شادی کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ بھیا کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتی تھی۔ بھائی کی شادی جیسے ماں کا خواب تھا اور یہ خواب دیکھتے 5 برس بیت گئے۔ اکثر دبی زبان میں کہتی تھیں عاقب بیٹا اب تو گھر بسا لو، تمہاری شادی کی عمر نکلی جاتی ہے۔ بھائی ہنس کر جواب دیتے تھے اماں میں کوئی لڑکی ہوں جو میری شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ عاقب بھائی چھوٹے بھائیوں کی تعلیم مکمل ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ایک دن ماں نے اپنی سی کر ڈالی اور عاقب بھائی کی منگنی اپنے ایک کزن کی بیٹی ہمنا سے کر دی۔ بھیا تو بس نانا کرتے رہ گئے۔ 6 ماہ بعد عاقب بھیا ماں کا ارمان پورا کرنے صحرا باندھ کر دلہن گھر لے آئے۔ ہم بے حد خوش تھے اور ہمنا کو دلہن بھابھی کہتے نہ تکتے تھے۔ ہم سبھی بہن بھائی بھابھی کے آگے پیچھے ہوتے اور ان کی خاطرداری کرتے نہ تھکتے۔ خود امی جان بہو کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ عاقب بھائی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اپنی وسعت سے بڑھ کر اس کی خواہشات پوری کرتے، لیکن ہم نے ابتدا ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ بھائی کی دلہن نمود و نمائش کو پسند کرتی ہے اور قناعت کو برا جانتی ہے۔ عاقب بھائی بے حد قناعت پسند تھے، اپنی تھوڑی سی تنخواہ سے مطمئن تھے اور امی کفایت شعاری سے تھوڑی آمدنی میں گزر بسر کر رہی تھیں۔ بھائی رشوت کو ناپسند کرتے تھے، لیکن بھابھی ان کی ایمانداری کو احسن نظر سے نہیں دیکھتی تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھیں ہمارے محلے میں فلاں آدمی اسی محکمے میں ملازمت کرتا ہے مگر رشوت نہیں لیتا۔ بیوقوف آدمی اگر رشوت لے لے تو لاکھوں کما سکتا ہے، تبھی یہ لوگ غریب ہیں اور غریب ہی رہیں گے۔ ماں ایسی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ بھابھی بھائی جان سے بھی ایسے جملے کہتی، آپ بتائیے ایک سرکاری افسر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ یہی کوئی 20-30 ہزار روپے ہوتی ہوگی۔ تب ہمنا بی بی حیرت سے کہتی اتنی تنخواہ میں ان کے پاس یہ لاکھوں کروڑوں کی کوٹھیاں کہاں سے آ جاتی ہیں اور زندگی کی آسائشیں کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ ایسی باتوں سے بھائی جان کو بے حد کوفت ہوتی، مگر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں بھائی کے افسر کی ماں بیمار ہو گئی تو عاقب بھائی نے امی جان سے کہا آپ اور ہمنا جا کر ان کی عیادت کر لیں، آخر کو وہ میرا آفیسر ہے۔ امی اور بھابھی اس آفیسر کے گھر گئیں۔ بھابھی واپس آ کر بھائی سے کہنے لگی تمہارے آفیسر کی کتنی تنخواہ ہے؟ بھائی نے بتایا یہی کوئی 35 ہزار ہوگی، لیکن ان کے گھر میں نہایت قیمتی سامان ہے اور بھی بہت کچھ ہے۔ ان کی بیگم نے بہت قیمتی سونے کا سیٹ پہنا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس کی بیگم کو وہ زیورات ان کے میکے سے ملے ہوں یا وراثتی ہوں۔ نہیں، وہ سیٹ اسی وقت بن کر آیا تھا، وہ بتا رہی تھیں، ان سے پوچھا تھا میں نے۔ تبھی عاقب بھائی نے بیوی کو ڈانٹ دیا کہ تم نے یہ فضول سوال ان سے کیوں کیا؟ اس پر بھابھی بگڑ کر بولی کیوں نہ پوچھتی، کیا میں عورت نہیں ہوں؟ اور تم تو ہو ہی بے وقوف، اوپر کی کمائی کیوں نہیں کماتے تاکہ ہم کو بھی سونے کے سیٹ نصیب ہوں؟ اس قسم کی باتوں سے عاقب بھائی چڑ جاتے تھے، انہیں بہت کوفت ہونے لگتی تھی۔
انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ کسی اور سوچ کے حامل انسان ہیں اور ان کی بیوی کسی اور مزاج کی عورت ہے۔ گھر میں اس وجہ سے بے سکون تھے اور آفس میں ایک نئے افسر کی آمد نے ان کو مزید بے سکون کر دیا۔ عاقب بھائی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت جلد نوکری سے نکال دیے جائیں گے یا پھر ایسی جگہ تبادلہ ہو جائے گا کہ خود نوکری سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ نئے آفیسر کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے اہلکار کی معرفت رشوت لیا کرتے تھے اور بھائی ان کی منشا کے مطابق یہ کام نہیں کرتے تھے۔ دفتر میں نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ ثابت ہو گیا کہ یہ افسر راشی ہے اور عاقب بھائی سے ان کی قطعی نہیں بنے گی۔ میرے بھائی تو طرح طرح سے پریشان رہنے لگے۔ بھائی نے تھوڑا عرصہ برداشت کیا، بالآخر استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو راشی افسر ان کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیتا۔ شادی کو صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ بھائی نے نوکری چھوڑ دی۔ جمع پونجی تھی ہی کہاں، اگلے ہی ماہ سے گھر میں دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ ان حالات میں ساتھ دینے کی بجائے بھابھی نے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ میکے چلے جانے کی دھمکیاں دینے لگی۔ ادھر عاقب بھائی کسی نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ باعزت انسان کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، یہ بھی ممکن نہ تھا۔ ان سے چھوٹا بھائی اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا۔ اس نے کہا میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بھی بڑے بھائی کو گوارا نہ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بھائی نے خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ امی جان نے اپنی چوڑی فروخت کی اور گھر میں راشن بھر دیا۔ پھر بھائی کو تسلی دی کہ مایوس نہ ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے، بس اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور وہی روزی کا مالک ہے، کوئی نیا در ضرور کھولے گا۔ اسی روز بازار میں بھائی کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہو گئی جو دبئی سے آیا ہوا تھا۔ عاقب بھائی سے ملا اور پوچھا، یار کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، بتاؤ کیا پریشانی ہے، شاید تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ بھائی نے بتایا کہ بے روزگاری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ دوست کہنے لگا، میں ویزا لایا ہوں، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو دبئی میں کام بھی دلوا سکتا ہوں، ویزے کی رقم بعد میں اتارتے رہنا۔ یوں اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اس نے عاقب بھائی پر روزی کا دروازہ کھول دیا۔ اپنے دوست کے ذریعے عاقب بھائی چند دنوں میں ہی دبئی چلے گئے۔ بھابھی اس بات سے بہت خوش تھیں کہ میرا شوہر زیادہ کمانے دبئی جا رہا ہے، اب تو ہم امیر ہو جائیں گے، اس لیے ہم سے فوراً صلح کر لی اور گھر آ گئی۔ بھائی 3 برس لگاتار دبئی رہے اور ان کو چھٹی نہیں ملی اور آ کر واپس جانا بھی دشوار تھا۔ بھائی دبئی سے مستقل رقم بھجواتے رہے، ہر ماہ امی جان کو تلقین کرتے کہ جو میری بیوی چاہے جس طرح چاہے رقم خرچ کر دینا، تاکہ ہمنا کو تسلی رہے اور اس کی چھوٹی موٹی خواہشیں کم از کم پوری ہوتی رہیں۔ یوں بھابھی کی فرمائش پر ٹی وی، ریفریجریٹر، گھریلو چھوٹی موٹی آسائشوں کے علاوہ ان کے نئے جوتے، کپڑے اور ہلکا پھلکا سونے کا زیور بھی خرید لیا گیا۔ ہمنا بھابھی انتہائی غریب گھر سے تھیں، غالباً اسی وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے زندگی کا بہت بڑا اثاثہ تھیں اور ان کی خواہشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ جس دن رقم ملتی وہ اسی دن سے خریداری میں لگ جاتی تھیں۔ جب تک پیسے ختم نہ ہو جاتے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ ہمنا بھابھی اب قدرے سکون میں تھیں، لیکن جس انسان کی طبیعت میں قناعت نہ ہو اس کو آرام کہاں۔ اب ایک اور ایشو پر انہوں نے بے چین رہنا شروع کر دیا۔ عاقب کب آئیں گے؟ بہت دن ہو گئے ہیں، اب ان کو آنا چاہیے۔ عاقب کو خط پر خط لکھنے لگی، فون پر فون کرتی، بھائی کے بس میں نہ تھا، خود آ جاتے۔ چھٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ بارے چھٹی ملنے آ گئے۔ حسب توفیق سب کے لیے تحفے لائے۔ ہمنا خفا ہو گئی کہ ماں اور بہنوں کے لیے تحفے تحائف پر رقم خرچ کرتی ہے، یہ رقم بیوی کا حق تھا، گویا ماں باپ بہن بھائیوں میں کسی کا حق ہی نہیں تھا۔ عاقب بھائی سے اصرار کیا کہ مجھے ساتھ لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، یہاں رہ کر میں غربت دور نہیں کر سکتا تھا، تم روٹھ کر میکے چلی گئیں، تم کو زیورات، غیر ملکی کپڑوں، ٹی وی، فریج اور ایسی ہی سب چیزوں کی ضرورت تھی جو آرزو کرتی ہو میرے گھر والے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کچھ سال اور کما لینے دو تاکہ وطن لوٹ کر کوئی کاروبار کر سکوں، 2-4 سال صبر کر لو۔ لیکن بھابھی نہ مانی، مسلسل ضد کرتی رہیں کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ غیر ملک ساتھ لے جانا بھی محال ہوتا ہے، بہت سے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، تبھی فیملی کو وہاں بلوا سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا، میں وہاں جا کر کوشش کرتا ہوں، جیسے ہی ویزا ملا بلوا لوں گا۔ اگر نہ بلوا سکو تو پھر اپنے بھائی کی شادی میری چھوٹی بہن سے کر جاؤ، ہم دونوں بہنیں ساتھ ہوں گی تو مجھے تنہائی تنگ نہیں کرے گی۔ بھائی نے امی سے مشورہ کیا،
تھوڑے سے ردوکدا کے بعد والدہ مان گئیں۔ آخر چھوٹے کا رشتہ بھی تو کہیں کرنا تھا۔ جلد از جلد تیاری کی گئی۔ ہمنا بھابھی کی بہن اسما کو دلہن بنا کر ہم گھر لے آئے۔ بظاہر اس کا سلوک اور عادات اچھی تھیں۔ امی نے سکھ کا سانس لیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلطی نہیں کی۔ عاقب بھائی چھوٹی بھائی کی شادی کرنے کے بعد خود دبئی چلے گئے۔ 2 ماہ بعد انہوں نے چھوٹے بھائی منظر کو بھی دبئی بلوا لیا۔ اب کمانے والے 2 ہو گئے تو ہم لوگوں کا شمار خوشحال لوگوں میں ہونے لگا۔ ہمنا بھابھی جہاں خوش تھیں وہیں ان کی چھوٹی بہن اسما بہت اداس تھیں، کیونکہ اس کی شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھائی دولت کی خاطر جدائی کاٹنی پڑ رہی تھی۔ دراصل چھوٹی بھابھی کو یعنی اسما کو میرے بھائی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے میرے بڑے بھائی کو خط لکھا کہ پیارے بھائی، آپ لوگ پردیس میں بیٹھے ہو اور آپ کے گھر کی رکھوالی ہم کو کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ کے گھر کا برا حال ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کی عورتیں سیدھی راہ سے بھٹک جائیں۔ آپ کی خیر خواہ ایک رشتہ دار۔ بھائی نے اس خط کا کوئی نوٹس نہ لیا، یہ سوچ کر کہ کسی بدخواہ نے پریشان کرنے کو یہ تحریر بھیج دی۔ والدہ سے فون کر کے پوچھا۔ انہوں نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، یہاں حالات سب معمول پر ہیں، کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں بہویں بہت خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ بڑے بھائی پرسکون ہو گئے کہ کسی حاسد نے وہ خط لکھا ہوگا جو ہمیں خوشحال ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ چند دن بعد امی نے بھائی کو خط لکھا، بیٹا ہمارے گھر پر چوری ہو گئی ہے اور چور تمہاری بیوی اور بھابھی کے تمام زیورات لے کر چلے گئے ہیں۔ بھائی پریشان ہو گئے، وہ مشکل چند روز کی چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ اہم بات یہ تھی کہ گھر والے سب کے سب گھر میں موجود تھے، کوئی آیا گیا اور نہ کھٹکا ہوا۔ آخر چور کیسے زیورات لے گیا؟ امی جان نے دبے لفظوں میں بھائی سے کہا کہ مجھے تمہاری بیوی پر شک ہے، ذرا نگرانی کرو۔ بھائی نے پہلے بیوی سے پیار سے پوچھا، پھر مارا تو بولی میرا نام نہ لینا، مجھے اپنی چھوٹی بہن کی یہ کارستانی لگتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح آپ لوگ واپس لوٹ آئیں، وہ اپنے دلہا کے ساتھ زندگی گزار سکے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے بہت اداس رہتی ہے۔ اب چھوٹی بھابھی کا مسئلہ تھا، اس لیے بھائی خود بات نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال سسر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود معلومات کر لوں گا۔ انہوں نے گھر کی نگرانی شروع کی۔ کچھ اور چیزیں جو قیمتی تھیں ہمارے گھر سے غائب ہو گئیں۔ بھائی جان کے سسر صاحب نے اسٹور کا تالا توڑا تو زیورات اور سب ہماری قیمتی چیزیں انہوں نے برآمد کر لیں۔ بیوی کی گردن پکڑ لی، تب اس نے شوہر کو بتا دیا کہ تمہاری چھوٹی بیٹی نے یہ ساری چیزیں سسرال سے چرا کر یہاں چھپا دی تھیں، وہ ان لوگوں کو پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا شوہر واپس آ جائے۔ عاقب بھائی نے دبئی جا کر تمام احوال چھوٹے بھائی کو بتا دیا اور ان کو پاکستان روانہ کیا۔ بیوی شوہر کے آتے ہی نہال ہو گئی۔ کچھ دن تو بھائی نے بیوی سے پڑتال نہ کی، پھر دباؤ ڈالا، تب اس نے سچ اگل دیا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، صرف اس لیے کہ ان حالات سے گھبرا کر آپ لوگ واپس آ جائیں۔ ہم بھی تو آپ لوگوں کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں مشقت کاٹ رہے ہیں نا، تاکہ دولت کما سکیں۔ ظاہر ہے کہ دولت کے بغیر زندگی کی خوشیاں نہیں ملتی، بھائی نے باور کرایا۔ بھابھی بولی، سرتاج میں ہر طرح کی تنگی برداشت کر لوں گی، آپ یہاں بے شک کوئی معمولی نوکری تلاش کر لیں، اگر واپس آ جائیں میں کم میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، بس دبئی سے واپس آ جاؤ۔ اعترافی بیان کے بعد بھابھی نے ساری چیزیں اپنے میکے سے لا کر امی کو واپس دے دی اور معافی مانگ لی۔ امی جان گئی تھی کہ چھوٹی بہو کو روپے پیسے سے زیادہ شوہر کا ساتھ عزیز ہے۔ یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ ان کے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے اور لالچی طبیعت کی نہیں ہے۔ انہوں نے معاف کر دیا اور چھوٹے بھائی کو دوبارہ دبئی جانے سے روک دیا، بلکہ گھر کے پاس کرائے کی دکان لے کر جنرل سٹور کھول دیا۔ بھائی نے دل لگا کر کام کیا۔ بہت جلد ان کے جنرل سٹور سے اتنی آمدنی ہونے لگی کہ ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ بھائی اور بھابھی کی آپس میں محبت تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بڑی بھابھی کی خواہشات کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ایک پوری ہو جاتی تو دوسری خواہش ان کے دل میں سر اٹھا لیتی۔ اس طرح ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں بھائی نے 25 برس پردیس میں کاٹ دیے اور پوری جوانی تنہائی میں گزار دی۔ بھائی نے بھابھی کو ایک کوٹھی بنا کر دی، نوکر چاکر سبھی کچھ ان کے پاس تھا، مگر شوہر سے جدائی برقرار تھی۔ 2 سال بعد بھائی چھٹی پر 1 ماہ لے کر واپس آتے۔ ایک دن بڑے بھائی کا دوست دبئی سے کچھ سامان لے کر
واپس آیا اور اس کی زبانی امی جان کو پتہ چلا کہ عاقب بھائی نے دبئی میں ایک امیر آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، جبکہ بڑی بھابھی اولاد سے محروم تھیں۔ وہ تنہا بڑی سی شاندار کوٹھی میں نوکروں کے ساتھ رہتے رہتے بد مزاج اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ 1-2 بار ان کو یہ کہتے بھی سنا کہ اگر عاقب نے دوسری شادی کر لی اور مجھے معلوم ہو گیا تو زہر کھا لوں گی، لہٰذا زبان نہیں کھولتے۔ ہم کو معلوم ہے کہ بھائی کی دوسری بیوی اور بچے دبئی میں رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ بھابھی کو یہ سچائی بتا سکے۔ ہمیں ڈر ہے کہ حقیقت جان کر کہیں بھابھی کا ہارٹ ہی فیل نہ ہو جائے۔